اس کی ذات کے بارے میں پھر بحث کرنا جو چونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے، تو ہم زیادہ قیل و قال نہیں کرتے، بس ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ تو اللہ پاک نے جب عرش پر استوا فرمایا تو شروع میں ہی اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں کہہ دیا تھا نا کہ کوئی مغالطہ پیدا نہ کرو، جس طرح کا ہے ویسا ہی ایمان لاؤ۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر 6 زمینیں اور 6 آسمان ہیں تو آسمانوں سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو وہ ایک سمجھیں کہ جیسے جہاں سے احکامات صادر ہوتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں تمام کاموں کا انجام جو ہے وہاں پر لوح محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، اور ایک احکامات صادر کرنے کا ایک بہت بڑا وہاں پر وہ سمجھیں کہ کیا کہتے ہیں، جیسے ایک بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے نا، جہاں سارے رجوع کرتے ہیں، جو فرشتے وغیرہ سب مقربین، جو اللہ کے وہاں سب سے زیادہ جہاں کوئی جا نہیں سکتا ہے، ایک حد ہوتی ہے جیسے سدرۃ المنتہا ہے، اس سے بھی آگے ہے یہ۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن کی چادر اڑا دیتا ہے، اور پھر وہ تیز رفتاری کے ساتھ رات جو ہے آتی ہے اور آ کے دن کو دبوچ لیتی ہے۔ اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے جو پیدا کیے ہیں، ان پر دیکھو، ان کو غور سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس کے آگے مسخر ہیں، کس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کس کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ والی آیت پیچھے ہم نے 2 سے 3 مرتبہ پڑھی، تھوڑے سے الفاظ تبدیل تھے کہ الحکم للہ، کہ حکم اللہ کا چلتا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے الخلق کا بھی کہا ہے کہ پیدائش کرنا، تخلیق کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اور جب وہ تخلیق کرتا ہے تو اس کو حکم دینا بھی اسی کا کام ہے، اسی کو زیبا ہے کہ وہ خالق ہے تو وہ اپنی خلق کو حکم دیتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور وہ رب جو ہے تمام جہانوں کا رب ہے، بہت برکت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا کہ وہ اتنا قدرت مند ہے اور اتنا زیادہ برکتوں والا، تخلیق والا، قدرتوں والا، اس کے بعد اللہ نے بتایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس رب کو، اس عالی شان رب کو، عالی مرتبت رب کو تم کیسے پکارو؟ عاجزی کے ساتھ، خفیہ، چپکے چپکے، یعنی رات کی تنہائیوں میں اور خفیہ انداز میں، خاموشی کے ساتھ وہ بھی پکار سنتا ہے۔ ایک تو کسی کے سامنے پیش ہونے کے بعد سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اس کو آپ بتائیں گے تو آپ کا جو مدعا ہے وہ سمجھ میں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سرگوشی کے ساتھ پکاری گئی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب اس حد سے گزرنے میں یہ بات آتی ہے کہ بہت اونچی آواز سے دعا مانگی جائے، اگر یا پھر کوئی ناجائز اور ناممکن جو ناممکنات چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں چیلنج کر کے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ وہ مذاق ہی بن جائے، تو یہ کیوں کہا گیا کہ کفار جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے۔ مثلاً کفار نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ والی دعا مانگے کہ ہم آسمان پر چڑھ جائیں، تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ حد سے نہ بڑھو۔ آیت نمبر 56، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے، اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے، جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہنکا لے جاتے ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے۔ شاید ان باتوں پر غور کر کے تم سبق حاصل کرو۔ زمین پر جب اللہ پاک نے
انسان کو پہلے بھیجا تھا تو اس وقت تو نافرمانی کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ پہلے انسان جو ہے وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں، تو زمین تو اس وقت بالکل ٹھیک ہی تھی۔ لیکن بعد کے میں اور ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے نافرمانیاں کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے اصلاح ہوئی بھی تھی تو انہوں نے فساد مچایا، ایسے ہی اللہ پاک نے مثال دی زمین کی کہ زمین بھی پہلے بنجر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی اصلاح فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پانی اتارتا ہے، ہواؤں ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو کہ خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بادل بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر بوجھل ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایسے شہر کی طرف چل پڑتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ وہ شہر پہلے مردہ تھا، اب بارش کی وجہ سے وہ زندہ ہو جائے گا اور اس میں ہر قسم کی نباتات اگ سکیں گی۔ تو ایسے اللہ پاک نے بتایا انسانوں کے دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں جب، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے، وہ خوشخبریاں سناتے ہیں، جیسے ہوا جو ہے بارش کی خوشخبری لا رہی ہے، تو پیغمبر بھی نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد مردہ دلوں کو ایمان کی زندگی سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں عقائد پر بات کی جاتی ہے، تو کفار مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو رب اتنی زیادہ قدرتیں رکھتا ہے اور تمہیں دکھا رہا ہے، تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو، تو اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا۔ جیسے مردہ زمین کو زندہ کیا، مردہ دلوں کو زندہ کیا، اسی طریقے سے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر لے گا، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ کیا تمہیں یعنی یہ نصیحت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ چلنا ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ختم یہیں پر نہیں ہو جائے گی، آگے اللہ دوبارہ سے زندہ کر کے تم سے تمہارے حساب لے گا۔ اگلی آیت ہے 58۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جو زمین خراب ہو گئی ہو اسے ناقص پیداوار کے سوا اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اب بارش تو ایک ہی جگہ ایک ہی جیسی سب پر برسی نا، بارش کے اندر جو پانی تھا وہ ایک ہی جیسا برسا ہے، لیکن جس زمین کے اندر اس کو اس پانی سے زرخیزی کی صلاحیت تھی پہلے سے، اس نے اس پانی سے زرخیزی پا لی۔ لیکن کچھ ایسی زمین ہے جو بنجر ہے، پتھریلی ہے اور ناقص ہے، اس کو اس بارش نے کوئی خاص فائدہ نہیں دیا، صرف کیا نکلا؟ ناقص کوئی پیداوار، کوئی جڑی بوٹیاں، کوئی کانٹے دار جھاڑیاں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم شکر کرنے والی قوم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ وہ قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا شکر ادا کریں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سب کے لیے ایک جیسی ہیں، لیکن جو دل ایمان رکھتے ہیں، جو دل نرم ہیں، جو دل اچھے ہیں، سعید ہیں، وہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور جو شقی ہیں اور کدورتیں اور نفرتیں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں، تکبر رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت سے، جو کہ کلام سبھی کو سنایا جا رہا ہے لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 59۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ اسرائیلی روایات کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال سے کچھ زیادہ کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 وفات کے بعد ان کی زندگی بھی 1000 سال ہی تھی آدم علیہ السلام کی، تو ان کے بعد ان کی وفات کو بھی 1000 سال گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا دنیا میں۔ اب اللہ پاک ان کے اس صورت میں اور بھی نبیوں کے واقعات بتائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ اگر تم یہی شرک کرتے رہے تو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی اللہ کا زبردست عذاب جو ہے وہ تم کو نہ لگ جائے۔ یہ چونکہ ایک طویل عرصہ تھا نا پیغمبر کے بغیر، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک کا جو طویل عرصہ تھا، اس میں لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی اور بت بنا رکھے تھے، بہت زیادہ رواج پڑ گیا تھا۔ اب یہاں پر ان کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی، میں تو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بد عملی سے بچ کر رہو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ تو قوم نے کیا کہا، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ یہ ہمیشہ ہی ہوا، ہر نبی جھٹلایا گیا ہے، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نجات دی، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اب یہ تو اللہ پاک نے ایک آیت میں بتایا کہ نوح علیہ السلام نے ایسا بولا، اگلی آیت میں ان کا انجام بتا دیا۔ یہ ان دونوں آیات کے درمیان جو وقت گزرا ہے وہ 950 سال تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا وقت ہے۔ 950 سال وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی طرف، توحید کی طرف بلاتے رہے، بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی۔ صرف 50 55 اور ایک روایات میں 75 اور 85 لوگوں کا آتا ہے، اتنے لوگ بس ایمان لائے۔ 950 سال کی تبلیغ کا رزلٹ کیا ہے؟ 75 یا 85 لوگ، اور اتنا انہوں نے جھٹلایا، اتنا ستایا۔ قرآن پاک میں سورہ نوح ہے 29ویں پارے میں، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا وہ مکالمہ درج ہے جو انہوں نے اللہ سے کہا تھا، یعنی بے بس ہو کر، اتنا انہوں نے، ان کی قوم نے ان کو ستایا کہ وہ عاجز آ گئے، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تنگ آ کر دعا کی کہ اللہ پاک سے کہ اے اللہ، یہ میری قوم تو کسی طور مان ہی نہیں رہی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میرے اور ان کے درمیان اب فیصلہ کر دیں، اور جو آپ نے ان سے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آئیں، اور زمین پر ایک کافر بھی باقی نہ چھوڑیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی تھی، اور انہوں نے اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک سے پہلے انہوں نے اپنا حال بتایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات پکارا، لیکن میرے پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ یہ اور آگے آگے بھاگتے رہے اور جھٹلاتے رہے۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ تم اللہ سے بخشش مانگ لو، لیکن یہ تکبر کرتے رہے۔ میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوتیں دیں، ان کو میں نے پوشیدہ بھی دعوتیں دی، یعنی الگ الگ جا کے بھی، ایک ایک بندے کو الگ الگ پوشیدہ میں بھی دعوتیں دیں اور مجمع میں بھی دعوتیں دیں، لیکن
انہوں نے بات نہیں سنی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنے رب سے بخشش مانگ لو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اگر تم بخشش مانگو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے اوپر سے بارشیں بھیجے گا اور نیچے سے نہریں نکال دے گا۔ تو لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ پاک، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اے رب، اب کوئی کافر جو ہے وہ زمین پہ زندہ نہ چھوڑنا۔ کیوں وجہ کیا بتائی؟ انکا انتظرہم، اگر تو نے ان کافروں کو زندہ چھوڑا، یضلوا عبادک، یہ تیرے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی آگے جو نسلیں پیدا ہوں گی، جو بھی ان کی اولادیں آگے نسلیں آئیں گی، وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گی، نافرمان ہوں گی، اس لیے اب ان کا خاتمہ کر دے۔ تو یہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب یہ نوح علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، تو اللہ پاک نے پھر سیلاب بھیجا، ایسا طوفان آیا جو کہ پوری روئے زمین پر پھیل گیا، اور کوئی ایک بھی آدمی جو ہے بچا نہیں۔ بس وہی لوگ جو ایمان لائے تھے، جن کو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا، بس وہی زندہ رہے۔ باقی پوری نسل انسانی جو تھی، نسل آدم جو تھی، آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، وہ ساری کی ساری غرق کر دی گئی۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے آیت نمبر 64 میں یہی بتایا کہ ہم نے ان کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے